بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیلہ و دمنہ کا ایک اور سبق لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی چینل کے پلے لسٹ میں جائیں اور کلیلہ دمنہ والی کیٹیگری میں ترتیب سے بالکل آغاز اور ابتدا سے تمام اسباق کا ترجمہ اور ان کی تشریح موجود ہے۔ آج ہمارا سبق یہاں سے ہے قال کلیلۃ فإن السلطان لا يتوخى بکرامته افضل من بحضرته۔ کلیلہ نے کہا بے شک بادشاہ لا يتوخى بکرامته نہیں، توخى يتوخى کے معنی آتے ہیں طلب کرنا، قصد کرنا، چاہنا۔ تو بادشاہ اپنی شرافت اور اپنی کرامت کی بنا پر نہیں طلب کرتا ہے، نہیں چاہتا ہے افضل اس شخص سے بہتر، جو اس من بحضرتہ جو اس کے دربار میں ہوتا ہے۔ بحضرتہ یہاں پر ہے لفظی ترجمہ یہ ہوا، اب محاوراتی ترجمہ ہم کہیں گے کہ بادشاہ اپنے درباریوں سے بڑھ کر کسی اور کو برتر اور فضیلت والا تصور نہیں کرتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ يُؤْثِرُ بِذَلِكَ مَنْ دَنَا مِنْهُ آثَرَ يُؤْثِرُ إِيثَارًا، لیکن وہ یعنی بادشاہ سلامت بِذَلِكَ اپنی صحبت کے لیے ترجیح دیتا ہے اس شخص کو جو اس کے نزدیک ہو۔ من دنا منہ، دنا یدنو دنون نزدیک ہونا، آثر یؤثر ایثارا ترجیح دینا ہے، لیکن بادشاہ ترجیح دیتا ہے بذالک یعنی اپنی خدمت، اپنی صحبت کے لیے ترجیح دیتا ہے اس شخص کو جو اس کے نزدیک ہوتا ہے، یعنی بادشاہ کے جو نزدیک ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے بادشاہ کے، بادشاہ اسی کو ہی اپنا مشیر بناتا ہے، اپنا خاص بناتا ہے، اپنا ایڈوائزر بناتا ہے۔ اب اس کی مثال کلیلہ دمنہ کی خصوصیت یہی ہے کہ کوئی بھی جملہ بات کہنے کے بعد اس کی مثال دی جاتی ہے۔ وَيُقَالُ اور کہا جاتا ہے إِنَّ مَثَلَ السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ مَثَلُ شَجَرِ الْكَرْمِ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِأَكْرَمِ الشَّجَرِ، اور کہا جاتا ہے بے شک بادشاہ کی مثال اس سلسلے میں، یعنی کسی کو اپنے لیے اختیار اور انتخاب کرنے کے سلسلے میں انگور کے درخت کی طرح ہے۔ مثل شجر الکرم، انگور کے درخت کی طرح ہے۔ الذی لا یتعلق باکرم الشجر، جو نہیں چمٹتا ہے، تعلق یتعلق چمٹنا، لٹکنا، جو نہیں لٹکتا ہے، جو نہیں چمٹتا باکرم الشجر زیادہ بہتر عمدہ درخت سے نہیں چمٹتا ہے، باکرم الشجر، انما یتعلق بمن دنا منہ، بلکہ وہ چمٹتا ہے یا لٹکتا ہے اس درخت سے جو اس کے نزدیک ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انگور کا درخت جو ہے، اگر یہاں انگور کا درخت ہے اور اس کے بالکل بغل میں جو ہے کوئی سوکھا پیڑ ہے، سوکھا درخت ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑا اور فاصلے پر سیب کا درخت، تو اب ایسا نہیں ہوتا کہ انگور کی جو شاخ ہے وہ اس کو چھوڑ کر جو ہے سوکھے درخت کو، سوکھے پیڑ کو چھوڑ کر جا کر سیب کے درخت سے چمٹ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ انگور کا درخت اسی سوکھے پیڑ سے ہی چمٹ جاتا ہے، اس کی شاخیں اسی سے ہی چمٹ جاتی ہے پہلے۔ تو اسی طرح بادشاہ ہے کہ بادشاہ جو اپنے قریب ہوتا ہے اسی کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، اپنی خدمت کے لیے اور اپنی وزارت کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے، نہ کہ اس تیسرے شخص کو، کسی اور شخص کو جو اگرچہ فضیلت، صلاحیت، قابلیت میں اس والے سے بہتر ہو، لیکن بادشاہ کے ہاں ایسا معیار نہیں ہے۔ وہ تو اس بادشاہوں کا معیار یہ ہے کہ اپنے سے قریب ہی کو انتخاب کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَرْجُو الْمَنْزِلَةَ عِنْدَ الْأَسَدِ وَلَمْ تَكُنْ دَنَوْتَ مِنْهُ، اور تم کیسے امید کر رہے ہو بادشاہ کے پاس عہدہ و مقام کی،
वलम तकुन दनौत मिन्हु, हालांकि तुम कभी उसके नज़दीक नहीं गए हो। ठीक है, और तुम्हें क्या बादशाह के पास तुम ओहदा व मर्तबा हासिल करने की तवक्को कैसे कर रहे हो जबकि तुम कभी उसके नज़दीक नहीं गए हो। क़ाल दिमनतु, दिमना ने कहा, क़द फ़हिम्तु कलामक जमीअहु, मैं तुम्हारी पूरी बात पूरी गुफ्तगू समझ गया। वमा ज़करता, और जो कुछ तुमने बयान किया वो भी समझ गया। वान्त सादिकुन, और तुम बिल्कुल सच्चे हो, दुरुस्त कह रहे हो, सही कह रहे हो, तुम जो बातें कह रहे हो उनमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल 100% दुरुस्त है आपकी बात। लाकिन अलम, लेकिन जान लो, अन्नल्लज़ीना हुम अक़रबु इला सुल्तानी मिन्ना, कि वो लोग, अन्नल्लज़ीना, कि वो लोग, हुम जो, अक़रबु इला सुल्तानी मिन्ना, जो बादशाह के नज़दीक हैं हमसे ज़्यादा, जो हमसे ज़्यादा बादशाह के नज़दीक हैं, क़द कानू, वो थे। अब यहाँ इसकी खबर महज़ूफ़ है, क़द कानू बईदीन, वो दूर थे। ठीक है, वो लोग बईदीन यानी वो दूर थे, बादशाह के नज़दीक नहीं थे। वलैसत तिलका मनाजिलुहुम, और ये ओहदे भी इनके पास नहीं थे जिन ओहदों पर आज ये लोग फाइज हैं। सुम्मा दनौ मिन्हु बअदल बुअद, फिर वो बादशाह के नज़दीक गए दूरी के बाद। फबलगू, फिर वो पहुँच गए। आगे महफूल महजूफ़ है यहाँ पर भी, जो कि अंडरस्टूड है कि फबलगू मनाजिल हाजिहिल मनाजिल, फिर वो इन ओहदों पर पहुँच गए। यानी जो लोग आज बादशाह के वज़ीर बने हुए हैं, मुशीर हैं, वो ऐसा नहीं है कि पैदाइशी बादशाह का वज़ीर हो, बल्कि पहले तो वो भी दूर थे, लेकिन वो बादशाह के जो है नज़दीक पहुँचे और उसके बाद जो है उनको ये ओहदा मिला। तो इसी तरह से मैं भी करूँगा। तो आगे वही बात कह रहा है, फ़अना मुल्तमिसुन बुलूग़ मनाज़िलिहिम, लिहाजा मैं भी चाह रहा हूँ उनके ओहदों तक पहुँचना, जिन ओहदों पर ये लोग फाइज हैं उन ओहदों तक मैं भी पहुँचना चाह रहा हूँ। व मकानतहुम बुलूग़ मनाज़िलिहिम व मकानतिहिम, इन ओहदों और इन मर्तबे तक, इनके मर्तबे तक मैं भी पहुँचना चाह रहा हूँ। जोहदी बिद्दुनुव्वि मिन्हु, जोहदी से पहले एक महजूफ़ है, यानी बाज़िलन जोहदी, अपना मेहनत करते हुए, बाज़िलन जोहदी, कोशिश और मेहनत करते हुए, बिद्दुनुव्वि मिन्हु, बादशाह के नज़दीक रसाई हासिल करके, बादशाह के पास पहुँचकर, बादशाह से क़ुर्बत बढ़ाकर, बादशाह के नज़दीक पहुँचकर जो है मैं पूरी कोशिश करके उनकी इन ओहदों तक पहुँचने वाला हूँ जिन ओहदों पर ये लोग फाइज है। वक़द कान युक़ालु, और कहा जाता है, ला युवाज़िबु अला बाबि सुल्तानी अहदुन, कोई भी शख्स जो बादशाह के दरवाजे पर, वाज़बा युवाज़िबु मुवाज़बतन, पाबंदी करना, बादशाह के दरवाजे पर पाबंदी के साथ हाजिर नहीं होता है। और फ़यतरहु मिन्हुल अनफ़ा, अनफ़ा कहते खुददारी, गैरत, और तरह यतरहु फेंकना, और अपने से गैरत और खुददारी को फेंक देता है। वयहतमिलुल अज़ा, और बर्दाश्त करता है तकलीफ़ को। वयक़ज़िमुल गैज़, और गुस्सा पी जाता है। वयरफ़ुक़ु बिन्नास, और लोगों के साथ नरमी करता है, मगर यह कि वो पहुँच जाता है इला आला दरजतिन मिनस सुल्तान, बादशाह के पास बड़े ऊंचे ओहदे तक पहुँच जाता है। अगर मुस्बत तर्जुमा कहेंगे तो हम कहेंगे, जो भी बादशाह के दरवाजे पर पाबंदी के साथ हाजिर होता है और गैरत और खुददारी को उठाकर फेंक देता है और तकलीफ बर्दाश्त करता है, गुस्सा पी जाता है, लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आता है, तो ऐसा शख्स जो है ज़रूर बादशाह के पास, बादशाह के यहाँ आला ओहदे और मकाम तक पहुँच जाता है। जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि मैंने गुरु से कहा लीडर बनने का जब गुण, कहा गुरु ने हंसकर, चेला गौर से मेरी बातें सुन, अगर तुझे बनना है लीडर बेच डाल सब खुददारी, सीख ज़माने भर की चेला सबसे पहले मक्कारी, झूठे कौल धर्म के झड़के बातें हूँ लच्छेदार, गोहरे भाषण तेरे सुनकर जनता बोले जय जयकार। इतनी बातों का जब काबिल हो जाना, किसी एक दल में दाखिल हो जाना, गधा कहे कल का नेता तो चेला हंसकर हाँ कहना, कल के नेता की पत्नी को याद रहे माँ कहना।
پھر کل کا نیتا پھر خوش ہو کر تم کو دے گا کوئی پد قسمت آگے کیا کیا بنا دے اس کی نہیں ہے کوئی حد، پھر پہن کے دھوتی کپڑا جہاں کہیں جاؤ گے چیلا 4 دنوں کے اندر اڑوانی بن جاؤ گے۔ تو بہرحال قال کلیلہ، تو کلیلہ نے کہا حب کا مطلب یہ اس میں فعل امر ہے، یعنی فرض کر لو، سپوز قد وصلت الی الارض، فرض کر لو کہ تم شیر کے پاس پہنچ گئے، ٹھیک ہے، شیر کے پاس تمہیں جو ہے رسائی مل گئی اور شیر کے یہاں تمہارا انتخاب سلیکشن ہو گیا، فما توفیقک، تو کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا تدبیر ہوگی تمہاری، الذی تنال بہ المنزلۃ عندہ، جس کے ذریعے تم اس کے پاس مقام مرتبہ حاصل کرو گے، والحظوۃ لدیہ، اور حظوہ یا حظوہ یہ بھی مترادف ہے مکانہ یا منزلہ، اور تمہاری کیا تدبیر، کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی ہوگی جس کے ذریعے سے تم بادشاہ کے پاس عہدہ و مقام حاصل کرو گے۔ قال دمنہ نے کہا لو قد دنوت منہ، اگر میں اس کے نزدیک پہنچا، یعنی میں اس تک بادشاہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، عرفت اخلاقہ، میں اس کے اخلاق کو پہچانوں گا، جانوں گا، اس کا مزاج جانوں گا، اس کا مزاج جاننے کی کوشش کروں گا، ثم انحطبت الی ہواہ، پھر میں اس کے مزاج پر اتروں گا، انحط معنی اترنا، میں اس کے مزاج پر اتروں گا، مطلب اس کے مزاج کے مطابق خود کو ڈھالوں گا، کیسے، بمتابعتی، اس کی جی حضوری کر کے، اس کی ہاں میں ہاں ملا کر، وقلت الخلاف لہ، اور بہت کم اس سے اختلاف کر کے، ٹھیک ہے، وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا، اور اگر وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہے، ہوا فی نفسی صواب، جو کام میرے نزدیک بہتر ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، زینتہ لہ، تو میں اس کام کو مزین کروں گا، اس کے لیے مزین کر کے پیش کروں گا، یعنی بادشاہ کہ میرا دل چاہتا ہے میں ایک پل تعمیر کروں، تو ظاہر سی بات پل تعمیر کرنا ایک اچھا کام ہے، تو میں اس پر خوب بادشاہ کو اپریشیٹ کروں گا اور اس کو خوب اس کے فوائد اور اس کی جو ہے اس کے فوائد گناؤں گا، وَبَصَّرْتُهُ مَا فِيهِ، اور خوب بصرہ کھول کر دکھانا، بصرہ میں دکھانا، یعنی اس طرح اس کے فوائد گناؤں گا کہ گویا اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے فوائد نظر آئے، وَبَصَّرْتُهُ مَا فِيهِ، اور اس میں جو فوائد ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو میں کھول کر تفصیل سے بیان کروں گا، وَشَجَّعْتُهُ عَلَيْهِ، شجع یشجع تشجیعا، حوصلہ افزائی کرنا، ہمت افزائی کرنا، وَشَجَّعْتُهُ عَلَيْهِ، اور میں اس کام کو کرنے پر اس کی ہمت افزائی کروں گا، حَتَّى يَزْدَادَ بِهِ سُرُورًا، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، میری اس ہمت افزائی سے اور اس رد عمل سے وہ بہت خوش ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا، اور اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہے، أَخَافُ عَلَيْهِ ضَرَّهُ، جس کام کو کرنے کا مجھے اس کے اوپر، بادشاہ کے اوپر مجھے اس کے نقصان کا ڈر اور خوف ہو، وَشَيْنَ، اور اس کے خرابی کا حکم ہو، اس کام کی خرابی کا جو ہے مجھے اندازہ ہو، مجھے خوف اور ڈر ہو، تو میں کیا کروں گا، بَصَّرْتُهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرِّ وَالشَّيْنِ، تو میں کھول کر اس کو دکھاؤں گا، اس کام کے اندر جو نقصان ہے اور جو خرابی ہے اس کو میں تفصیل سے اس کو بتاؤں گا، کہ اگر کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کر لے بادشاہ جس کام کے اندر نقصان ہے، جس کام کے اندر خرابی ہے، تو اس میں اس کام کے نقصانات کو، خرابی کو تفصیل سے کھول کر بتاؤں گا، وَمَا فِي تَرْكِهِ مِنَ النَّفْعِ وَالزَّيْنِ، اور اس کام کو ترک کرنے میں، چھوڑ دینے میں، نہ کرنے میں جو نفع ہے، جو بہتری ہے، جو خوبصورتی ہے، جو اچھائی ہے، اس کو میں تفصیل سے بیان کروں گا، بِحَسَبِ مَا أَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلِ، جتنا مجھ سے ہو سکے گا، حتی الامکان، جتنا مجھ سے ہو سکے گا، مقدور بھر، حتی المقدور، ٹھیک ہے نا، جہاں تک گنجائش ہوگی، جہاں تک میرے لیے امکان ہوگا، جتنا میرے لیے امکان ہوگا اتنا میں کروں گا، وَأَنَا أَرْجُو، اور مجھے امید ہے، أَنْ أَزْدَادَ بِذَلِكَ، کہ میں اس طرح سے میں عند الاسد مکانتاً، اس طرح سے امید ہے مجھے کہ میرا مقام شیر کے نزدیک بڑھ جائے گا، وَيَرَى مِنِّي مَا لَا يَرَاهُ مِنْ غَيْرِي، اور اس کو میرے اندر جو ہے ایسی صلاحیت، قابلیت، خصوصیت نظر آئے گی، دکھائی دے گا
جو اسے کسی اور میں نہیں نظر آئے گا میرے علاوہ، وَيَرَى مِنِّي مَا لَا يَرَاهُ مِنْ غَيْرِي، اور اسے میرے اندر ایسی خوبی نظر آئے گی جو خوبی اسے کسی اور کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ الْأَدِيبَ الرَّفِيقَ، اس لیے کہ ادیب، ماہر ادیب شخص، لو شاہ، اگر چاہے، ان یبطل حقا، کسی حق بات کو، کسی درست چیز کو باطل کرنا چاہے، باطل ثابت کرنا چاہے، او یحق باطلا احیانا لفعل، اور یا کبھی کسی باطل کو حق ثابت کرنا چاہے، درست ثابت کرنا چاہے، لفعل، تو وہ یقیناً کر گزرے گا۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی حق بات کو باطل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر کسی باطل کو حق ثابت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ مہارت ہوتی ہے۔ کل مصور الماہر، اس ماہر مصور کی طرح، الذی یصور فی الجدار تصاویر، جو دیوار میں کچھ تصویریں بناتا ہے، جو دیوار میں کچھ تصویریں بناتا ہے، گویا کی کانہا، کا گویا کی وہ تصویریں خارجۃ من الجدار، گویا کی وہ تصویریں کیا ہوں، اس دیوار سے باہر ہوں، حالانکہ ولیست بخارجہ، حالانکہ وہ دیوار سے باہر نہیں ہوتی۔ یعنی آج کے زمانے میں 3D پکچرز، ٹھیک ہے نا، 3D تصویریں جو ہوتی ہیں، 3D پکچر ہوتا ہے، وہ آپ دیکھنا ایسا لگتا ہے انسان کو کہ وہ دیوار سے باہر، حالانکہ وہ دیوار سے باہر نہیں ہوتی، وہ دیوار ہی کے اندر ہوتی۔ وَأُخْرَى، اور دوسری تصویریں ایسی بناتا ہے، كَأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِيهِ، گویا کہ وہ دیوار کے اندر ہوتی ہیں، لگتا ہے کہ دیوار کے اندر ہیں، حالانکہ وہ دیوار کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَبْصَرَ الْأَسَدُ، اور جب شیر دیکھے گا، فضلی، میرے فضل کو، میرے کمال کو، میری صلاحیت اور قابلیت کو، وعرف، اور اس سے پہچان لے گا، میری صلاحیت کو پہچان لے گا، وعرف ما عندي، اور جو خوبیاں میرے اندر ہیں، میرے پاس ہیں، ان خوبیوں کو، ان خصوصیات کو وہ جان لے گا، پہچان لے گا، کان هو احرص علی کرامتی، تو وہ بہت زیادہ خواہش مند ہوگا، احرص اس میں تفضیل، بہت زیادہ خواہش مند ہوگا، علی کرامتی، میری عزت کرنے پر، میری عزت افزائی کرنے کے لیے، وہ تقریبی منہ، مجھے اپنے نزدیک اور قریب کرنے کے لیے بہت زیادہ وہ خواہش مند اور حریص ہوگا۔ انشاءاللہ آگے کل انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، روزانہ ایک ایک صفحہ انشاءاللہ آج کے بعد سلسلہ جاری رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے، لائک کریں گے، تفسیروں سے بھی نوازیں گے۔